بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1934 ہے اور آج سورۃ الاحقاف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم بھلا تم بتاؤ تو، ما جن چیزوں کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا کیا چیز، خلقو انہوں نے پیدا کی ہے، من الارض زمین میں سے، ام یا لہم ان کا ہے، شرکوں کوئی حصہ، فی السماوات آسمانوں میں، ایتونی تم لاؤ میرے پاس بھی کتاب کوئی کتاب، من قبلی پہلے سے، ہذا اس سے، او یا اثارت بقیہ من علم سے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ومن اظلم اور کون زیادہ گمراہ ہیں، ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب اس کو کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، لہو اسے، یوم القیامہ روز قیامت تک، وہم جبکہ وہ، عن دعائہم ان کی پکار سے، غافلون غافل ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ ان سے کہو کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کیا کبھی ان پر غور کیا ہے؟ دوسری بات، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے۔ تیسری بات، اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تو کیا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ پانچویں بات، میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو۔ پانچویں بات، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اگر تم سچے ہو تو کوئی روایت ہی لے کر آؤ جس کی بنیاد علم پر ہو۔ چھٹویں بات، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت بتوں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ ساتویں بات، یہ معبود تو ویسے ہیں کہ انہیں ان کی پکار کی خبر تک نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر دلیل پیش کرنے اور قیامت کے واقع ہونے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں کی عبادت کرنے پر ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ذرا ان کافروں سے کہیے کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت پر کبھی غور کیا ہے کہ واقعی یہ عبادت کے لائق ہیں یا نہیں، یا کبھی تم نے ایسا سوچا ہے کہ جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی ہم عبادت کریں، کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس زمین و آسمان، چاند و سورج اور دنیا جہاں کی ہر چیز کو پیدا کیا، تو پھر تم اسے چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہارے باطل معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمانوں کی تخلیق میں کم از کم حصے دار رہے ہوں؟
کیا ایسا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے تم انہیں اپنا معبود مان رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو میرے سامنے ایسی کوئی کتاب جو قرآن کریم سے پہلے اتاری گئی ہو، جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ لے کر آؤ کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ باطل معبود جنہیں تم اپنا معبود تسلیم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان آسمانی کتابوں کی تخلیق میں شریک تھے، یا یہ کہ تمہیں ان کتابوں میں ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ کم از کم کوئی روایت ہی پیش کر دو کہ فلاں پیغمبر نے ہم سے یہ بات کہی تھی، لہذا ہم انہی کا کہنا مان رہے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز تمہارے سامنے نہیں ہے، نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی روایت، تو پھر تم نے کہاں سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں کہ فلاں کو اپنا معبود بنا لو اور فلاں کو اپنا دیوتا بنا لو؟ بھلا اب تم ہی بتلاؤ کہ جو سچی اور کھلی ہوئی دلیلوں کو چھوڑ کر بغیر کسی دلیل کے اپنا دین اختیار کر لے تو سب سے بڑا گمراہ ہوگا، یا وہ جو دلیلوں اور نشانیوں کو دے کر اپنا راستہ اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی سب سے بڑا گمراہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت دیوتاؤں کو پکارتا پھر رہا ہے، اور جن دیوتاؤں کو یہ پکار رہا ہے یہ ان کی بات قیامت تک نہیں سن سکتے۔ یہ جو کہنا چاہتے ہیں اور جو اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ اسے سن تک نہیں پاتے۔ سننا تو دور کی بات ہے، انہیں اس چیز کی خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ سن تک نہیں سکتے تو ان کی مدد کیا کریں گے؟ ایک سمجھدار انسان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقیناً ان باطل معبودوں کی عبادت سے باز آ جائے گا اور اس گمراہی سے نکل کر حقیقی رب کی عبادت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھر ایک رب کی عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔